اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہے ہیں۔ یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھ لیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم حدیث کو پڑھ لیں، یہ نہیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں بس یہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے اور یہ بریلوی ہے، اس چکر میں پڑھ کر اپنے آپ کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں گفتگو کا موضوع ہے توحید اور شرک کو سمجھنے کے لیے 4 اہم اصول۔ سب سے پہلے ہم قرآن حکیم کو جو پڑھتے ہیں تو انسانوں کی زندگی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ سامنے آتا ہے کہ میں نے تمام انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں اور میری عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنات کو اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہماری پیدائش کا مقصد صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے اور وہ بھی صرف اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہ کریں، جب ہمیں اس بات کا علم ہو گیا، یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی، تو پھر ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس عبادت کو ہم کس چیز سے بچا کر رکھیں یہ خراب نہ ہو پائے۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھنے آئے ہیں، اگر ہم ناپاک ہو جائیں، اگر ہم ناپاک ہو گئے تو ہماری نماز خراب ہو جائے گی۔ ہم کتنے ہی اچھے انداز میں نماز پڑھیں، کتنے ہی اچھے انداز میں رکوع کر لیں، کتنے ہی اچھے انداز میں ہم سجدے کر لیں، دعائیں اچھے انداز میں پڑھ لیں، لیکن اس وقت تک جب تک کہ ہم پاک نہیں ہوں گے، ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں، ہمارا جسم پاک نہیں ہے، تب تک ہمارے یہ سجدے، ہمارے یہ رکوع، ہماری یہ دعائیں بیکار ہیں، اس نماز کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ہماری عبادت اس وقت صحیح ہوگی جب وہ شرک سے بچی رہے، ہماری عبادت میں شرک داخل نہ ہو پائے۔ اگر ہم عبادت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہماری زندگی کے اندر شرک بھی موجود ہے تو ہماری عبادت بالکل خراب ہو جائے گی۔ جیسے نماز کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، ایسے ہی عبادت کے لیے شرک سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ جس چیز کو چاہے گا معاف فرما دے گا، لیکن اللہ رب العالمین شرک کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ کسی کا آپ نے مرڈر کر دیا، زنا، گالی، بہت سارے ظلم و زیادتی اور گندے کام ہیں، کسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اسے معاف ہی نہیں کروں گا، لیکن شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے صاف فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گالی دینا، زنا کاری، سود کاری یا اسی طریقے سے شراب پینا، مرڈر کرنا یہ گناہ نہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے تعلق سے قرآن حکیم میں بڑی بڑی سزائیں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے
کہ ان کے ہوتے ہوئے میں تمہاری نمازوں کو قبول نہیں کروں گا، دعاؤں کو قبول نہیں کروں گا، تمہاری نیکیوں کو قبول نہیں کروں گا، تمہارے جو نیک عمل ہے وہ برباد ہو جائیں گے، یہ نہیں کہا۔ مگر شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے صاف اعلان کر دیا کہ شرک کے ہوتے ہوئے تمہارے سارے کے سارے اعمال بیکار ہیں اور اکھڑ چلے جائیں گے۔ اب ہم توحید کے تعلق سے اور شرک کو سمجھنے کے تعلق سے جو 4 قاعدے آج کے خطبے میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان میں سے ہم پہلا قاعدہ جانتے ہیں کہ پہلا اصول کون سا ہے کہ ہم اپنے شرک کو اپنی زندگی میں پھٹکنے نہ دیں اور توحید کی اہمیت کو ہم اپنی زندگی میں صحیح انداز میں شامل کر پائیں۔ تو سب سے پہلا اصول اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ جن کافروں سے اللہ رب العالمین کے عظیم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی لڑی، جن کافروں سے اللہ رب العالمین نے لڑائی لڑی، جنگیں کی، وہ کافر اس بات کا یقین رکھتے تھے، وہ کافر اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو روزی دینے والا ہے، وہ اس بات کو مانتے تھے کہ تمام چیزوں کا نظام اللہ رب العالمین چلانے والا ہے۔ اس بات کو ماننے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے ان کو کافر کہا اور ان کے اسلام کو قبول نہیں کیا، ان کے اس عقیدے کو قبول نہیں کیا، ان کے اس اقرار کرنے کو، اس بات کے یقین کر لینے کو، اس بات کے کہہ لینے کو قبول نہیں کیا۔ رب العالمین نے فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اور پوچھئے ان کافروں سے کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے، تمام چیزوں کو روزی دینے والا کون ہے، آسمان سے اور زمین سے۔ اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہارے کانوں کا اور تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے، وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ بنانے والا، اس کو نکالنے والا کون ہے۔ ہم کچھ نہیں تھے، بالکل مردہ تھے، ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ رب العالمین نے اس مردہ ہونے سے ہمیں زندہ کر کے نکال دیا، پھر ہمیں قبر میں جانا ہے، مرنا ہے، پھر اس موت کے بعد پھر زندگی دے گا اللہ رب العالمین۔ اسی کا ذکر فرمایا ہے وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کون ہے، پوچھو ان سے۔ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور تمام چیزوں کا نظام چلانے والا کون ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر کیوں اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ صرف یہ کہہ لینا کہ اللہ روزی دینے والا ہے، صرف اس بات کو مان لینا کہ اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، اس کائنات کو، اس دنیا کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہے، صرف یہ کہہ لینا اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ بات تو وہ کافر بھی کہتے تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائیاں اور جنگیں لڑی ہیں۔ مکہ کے کافروں کا یہ اعلان، یہ اقرار، اس انداز کا ایمان قرآن حکیم میں موجود ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، سورہ یونس کی آیت نمبر 31 پڑھی گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کو اس انداز میں مانتے ہوئے ہر دن لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے رہے، 1000 کے بجائے 10,000 کی تسبیح ہم گرداننے لگ جائیں، اس لا
اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مکہ کے ان کافروں کا ان تمام نیکیوں کو کر لینے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں مل پایا۔ مکہ کے کافر نیکیاں نہیں کرتے تھے، خانہ کعبہ کے ذمہ دار تھے، حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، حاجیوں کی سیوائیں کیا کرتے تھے، بے شمار ان کے کارنامے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اسلام نازل ہوا اس اسلام میں وہ داخل نہیں ہو سکے، کیونکہ وہ اللہ کو معبود نہیں مانتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی خامی، سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کو اپنا معبود نہیں مانتے تھے۔ معبود مطلب جس کی پوجا کی جائے، جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس سے ڈرا جائے، جس کے لیے صرف نظر و نیاز مانی جائے، کسی اور کے لیے نہ مانی جائے، کسی اور سے فریاد نہ کی جائے، کسی اور سے لو نہ لگائی جائے۔ یہ ان کی خامی تھی، یہ ان کی غلطی تھی۔ تو پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو، اپنی توحید کو اپڈیٹ کرنا ہے، بلند کرنا ہے، اتنا کہ ہم روزی دینے والا، توبہ قبول کرنے والا، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کو اپنا الہ مانے، معبود مانے، اسی کے لیے ہم روزہ، زکوٰۃ سب کچھ اسی کے لیے کریں۔ مکہ کے کافر یہ نہیں کرتے تھے۔ مکہ کے کافر کس لیے کرتے تھے یہ بات بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر تھے وہ یہ بات عرض کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم اپنے معبودوں کی عبادت، انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے تھے، وہ اپنے معبود یعنی جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کی عبادت، ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو اللہ سے قریب کر دیں، نزدیک کر دیں اور اللہ کے سامنے ان کی سفارش کریں۔ یہ دو پوائنٹ تھے، آج بھی مسلمانوں کے یہی دو پوائنٹ ہیں۔ مکہ کے کافر اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ ہم جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم جو فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم جو درختوں کی پوجا کرتے ہیں، الگ الگ انداز میں تمام چیزوں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں کی پوجا کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ اللہ سے ہمیں نزدیک کر دیں گے اور اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے۔ قرآن حکیم کا کیا بیان ہے ان کے تعلق سے، قریب ہونے کے تعلق سے؟ رب العالمین نے فرمایا سورہ زمر کی آیت نمبر 3، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ۔ رب العالمین نے فرمایا یہ کافر اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم اللہ کے مخالف ہیں، ہم اللہ کو نہیں مانتے، یہ نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ان کو اس لیے پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے سوائے اولیاء کو، اولیاء کرام کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی سجدے کی جگہ بنا لیا، رکوع کرنے کی، نظر و نیاز کرنے کی جگہ بنا لیا، ان کو اتنا بڑا مقام دے دیا کہ ان سے ڈریں، ان سے دعائیں مانگیں، ان کے سامنے چڑھاوے چڑھائیں، ان کے لیے وہ تمام کام کریں جو اللہ رب العالمین کی شایان شان ہے۔ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اور یہ کہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ ان اللہ لا یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون، جس کے بارے میں یہ آپ سے اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ ان اللہ یحکم بینہم، اللہ رب العالمین کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی، اور اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتا، من ہوا کاذب کفار، ایسے جھوٹے کافر۔ اللہ نے کیا کہا؟ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرے اور اس لیے کرے کہ وہ چیز اسے اللہ سے قریب کر دے گی، ایسے لوگوں کو اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یہدی، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ دوسری بات کیا کہی؟ من ہوا کاذب کفار، یہ جھوٹے اور کافر ہیں۔ بات یہ سمجھ میں آئی
کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کی جائے نیت یہ رکھ کر کہ وہ اللہ سے ہمیں قریب کریں گے تو پھر وہ جھوٹے بھی ہیں اور کافر بھی ہیں اور ہدایت ان کو ملنے والی نہیں ہے۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے۔ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، جو گھر میں آپ کے قرآن رکھا ہوا ہے اسی کی آیت نمبر پڑھ کر آپ کے سامنے ترجمہ کر رہے ہیں۔ رہی بات دوسرا پوائنٹ کہ ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری شفاعت کریں، سفارش کریں۔ یہ بھی آج کے مسلمانوں کا مدعا ہے کہ ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں ان کی تاکہ وہ ہماری اللہ کے سامنے سفارش کر دیں۔ قرآن حکیم نے کیا جواب دیا ہے اس تعلق سے؟ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 پڑھ رہے ہیں ہم آپ کے سامنے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتی ہیں، اور کہتے ہیں، یہ بات اللہ نے الگ سے ذکر فرمائی، اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے۔ ارے یہ بات ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، وہ اللہ کو ایسی بات کی خبر دے رہے ہیں جس کی خبر خود اللہ کو نہیں معلوم کہ مجھ سے کوئی سفارش کرنے والا ہے، میرے سامنے کوئی فریاد لانے والا ہے میرے ہی بندوں کی، کوئی اتنا بڑا ہو گیا میری مخلوق میں کہ وہ میرے سامنے بولے لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن۔ رب العالمین نے فرمایا، سورہ نبا کی آیت ہے، لا يتکلمون، کل روز قیامت میرے سامنے کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ لا يتکلمون الا من اذن، سوائے اس شخص کے جو جس کے لیے رحمان اجازت دے دے، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور جب اللہ اس کو اجازت دے دے تو ایسا نہیں کہ وہ جو چاہے بولے، وقال صوابا، اور وہ بات بالکل ٹھیک کرے گا، بالکل درست بات کرے گا اللہ کے سامنے۔ خود اللہ نے فرمایا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، ایسی بات کی اللہ کو خبر دی جا رہی ہے، لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کوئی یعنی انسان یا کوئی اور اولیاء یا کوئی اور بڑا اللہ کے سامنے بولے گا، اللہ کے سامنے بولے گا مگر اللہ کی اجازت سے۔ کس کے لیے بولے گا؟ جس کے لیے اللہ اجازت دے دے۔ اور کون بولے گا؟ جس کو اللہ اجازت دے دے۔ کیا اللہ ایسے کو اجازت دے گا جو دنیا کے اندر شرک کرتا تھا، اور ایسے کے لیے سفارش کی اجازت دے گا جس کو جو دنیا کے اندر اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتا تھا؟ ہرگز قرآن مجید نے اس کا بالکل صاف انکار کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے ذرہ برابر بھی ہمارے یہاں بات کرنے کی گنجائش نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا۔ یہ بات صاف کلیئر ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے صاف فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے قریب کریں گے تو وہ تو جھوٹے کافر ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملنے والی۔ اور جو سفارش کی امید رکھتے ہیں تو یہ جان لیں کہ یہ ایسی بات ہے جو قرآن اور حدیث میں تو بہت دور کی بات ہے، زمین و آسمان میں کسی کو نہیں معلوم۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اور آگے اور جان لے اس بات کو لو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی جان لو اس بات کو۔ کس بات کو؟ کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرتے رہو، جو کچھ یہاں خرچ کرو گے صحیح نیت کے ساتھ میں وہ تمہیں کل روز قیامت کام آئے گا، کام آئے گی وہ مال وہ چیز۔ اور اگر آپ نے کچھ اور امید باندھ کر مال خرچ کیا
اللہ رب العالمین کے لیے نہیں کیا، کسی کو بیچ میں بنا کر رکھا، تو فرمایا ان یأتی یوم لا بیع، اس دن کوئی بزنس کام آنے والی نہیں، ولا خلۃ، اور کوئی دوستی کام آنے والی نہیں، ولا شفاعۃ، اور کسی کی سفارش بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا صاف اعلان ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آخر میں فرمایا والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہوتے ہی ظالم ہیں، جو امید رکھتے ہیں کہ ہماری سفارش کی جائے گی، جو امید رکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست کام آ جائے گا، جس کے اوپر ہم نے بہت سارا لٹایا ہے مال، وہ کام آ جائے گا، یا میری بزنس کام آ جائے گی، ہرگز یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ آج کل مسلمان اسی انداز میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اور آپ کی زندگی کچھ اسی انداز میں گزر رہی ہے۔ یہ دوسرا اصول تھا اپنی توحید کو سمجھنے کے لیے اور اپنی زندگی میں آئے ہوئے شرک کو پہچاننے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ شفاعت اور سفارش اللہ کے سامنے وہی کرے گا جس کو اللہ رب العالمین اجازت دے دے گا۔ یہ آیت الکرسی کے درمیان کا ایک ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے، جن کی طرف بھیجے گئے، ویسے تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے، لیکن جو سامنے اس وقت موجود تھے، ہم موجود نہیں تھے، جو اس وقت موجود تھی دنیا اور اس وقت موجود تھے تمام انسان، وہ تمام کے تمام اللہ کو چھوڑ کر مختلف چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، کچھ لوگ نبیوں، پرانے نبیوں کو جو گزر گئے ان نبیوں کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ گزرے ہوئے نیک لوگوں کی عبادت کرتے تھے، کچھ لوگ درختوں کی عبادت کرتے تھے، کچھ لوگ پتھروں کی عبادت کرتے تھے، کچھ لوگ چاند کی، سورج کی عبادت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کیا، ایک ساتھ سب کو کہا کہ آپ اسلام میں داخل نہیں ہیں جب تک کہ اپنی اس عبادت کی کام کو چھوڑ نہ دیں، اپنے اس شرک کے عمل کو چھوڑ نہ دیں۔ ایسا نہیں کہ درخت کی پوجا کرنے والے کو کہا ہو کہ تم کافر، اور نبیوں کی پوجا کرنے والے کو کہا ہو کہ تم کافر نہیں، ایسا نہیں، کوئی فرق نہیں کیا۔ ہم اور آپ فرق کرنے لگ گئے ہیں، قرآن حکیم نے بھی فرق نہیں کیا ہے۔ رب العالمین نے ایک ساتھ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان تمام لوگوں سے آپ لڑائی لڑیں یہاں تک کہ شرک کا خاتمہ کر دیں، شرک کو ختم کر دیں، كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 39 ہے۔ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والوں کے تعلق سے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ یہ چاند اور سورج تو اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، چاند اور سورج کے لیے اے لوگوں سجدہ نہ کرو، بالکل سجدہ نہ کرو۔ واسجدوا للہ، سجدہ تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرو۔ الذی خلقہن، اسی نے ان کو عبادت کی، اسی نے ان کو پیدا کیا ہے اور وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تمہیں عبادت کرنی ہے تو صرف اس کی کرو جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا ہے، اور چاند اور سورج کی عبادت نہ کرو کیونکہ وہ پیدا کی ہوئی ہیں۔ اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے فرشتوں کی عبادت کرتے تھے ان کے تعلق سے قرآن حکیم نے بیان دیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 کے اندر وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کا حکم دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن مجید کا اصول نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اصول نہیں ہے، اسلام کا یہ اصول نہیں ہے، بلکہ اسلام کے خلاف یہ اصول ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسری چیز کو رب بنانے کا حکم
حکم دے دیا جائے کہ اس کو بھی رب مان لیا جائے، اس کو بھی پالنے والا مان لیا جائے، اس کو بھی اولاد دینے والا مان لیا جائے، اس کو بھی بگڑی بنانے والا مان لیا جائے، اس کے سامنے بھی نظر و نیاز کی جائے، اس کے لیے بھی قربانی اور چڑھاوے چڑھائے جائیں، یہ اصول اسلام کے خلاف ہے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں یہ حکم نازل کر دے کہ ان کو رب مان لیا جائے، ان کے سامنے فریادیں کی جائیں۔ اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد میں کوئی کفر کی دعوت دے دے؟ یہ تو کفر ہے، اس کفر کی دعوت کون دے سکتا ہے؟ آج ہم مسلمان ہیں، ذرا سی باتوں پر بہت ساری ہم نے اپنی اپنی لائنیں، اپنے اپنے راستے چن لیے اور نام بنا لیے، ان ناموں کی وجہ سے ہم اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں اور اپنی جہنم خود اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہے ہیں۔ یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھ لیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم حدیث کو پڑھ لیں، یہ نہیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے اسے ہم پڑھ لیں۔ بس یہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے اور یہ بریلوی ہے، اس چکر میں پڑھ کر اپنے آپ کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن ہمارے درمیان میں موجود ہے، حدیث پاک اس کی کتابیں ہمارے درمیان میں موجود ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پر لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں، ان کو پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا اور اپنی اپنی بولیاں بولنا شروع کر دی۔ رب العالمین نے ذلت اور رسوائی کی دلدل میں ہمیں دھکیل دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، باز آؤ، قرآن اور حدیث کی طرف آؤ۔ انبیاء علیہ السلام کی بھی لوگوں نے عبادتیں کی، ان کے تعلق سے قرآن مجید نے فیصلہ سنایا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 میں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 116۔ رب العالمین نے فرمایا، اور جب یاد کرو اس ٹائم کو، یاد کرو اس وقت کو جب عیسیٰ ابن مریم سے پوچھا جائے گا، عیسیٰ ابن مریم سے اللہ رب العالمین کہے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي أُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ میرے علاوہ تو اور تیری ماں معبود بن جائے، لوگ تیری عبادت کریں اور تیری ماں مریم علیہ السلام کی عبادت کریں۔ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے؟ بتا میرے سامنے آج میری عدالت قائم ہے۔ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي أُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ، عیسیٰ ابن مریم فرمائیں گے قَالَ سُبْحَانَكَ، پاک ہے اے تیری ذات رب العالمین، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو شایان شان نہیں ہے تیرے اور میرے لائق نہیں ہے، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ما اقول لی ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اور یہ بات حق بھی نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اور اگر میں کہتا بھی ہے میرے پروردگار، آج تو نے مجھے بھری عدالت میں یہ سوال کر لیا ہے، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اور اگر میں کہہ دیتا یہ بات دنیا کے اندر فقد علمتہ، تو سب کچھ جاننے والا ہے، تجھے معلوم ہوگا اگر میں نے یہ کہا ہوگا تعلم ما فی نفسی، تو میرے دل کی بات کو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں تیری دل کی بات کو نہیں جانتا ہوں۔ غور کریں آج کرسمس ڈے پر پروگرام کرنے والے اور ہماری نئی نسل جو سیدھے سیدھے برتھ ڈے کی طرف جھکتی چلی جا رہی ہے، غور کریں اس بات پر عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام و مرتبہ ہے رب العالمین کے سامنے۔ ایک عظیم پیغمبر ہے، بس وہ معبود نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے، وہ الہ نہیں ہے، ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی، ان کو معبود نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ تثلیث کا جو پروگرام بنایا لوگوں نے، یہ قرآن حکیم نے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ تین معبود نہیں ہو سکتے، معبود تو صرف اللہ اکیلا ہے۔ صاف اعلان کیا اور سب کے سامنے صاف صاف کر دیا
کہ کسی بھی انداز میں اس نبی کا برتھ ڈے منانا یا کسی اور نبی کا برتھ ڈے منانا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور عیسیٰ ابن مریم کی جو فضیلت ہے اور جو مقام و مرتبہ ہے وہ بالکل اجاگر آئینے کی طرح صاف کر دیا کہ اس مقام و مرتبے سے اوپر اٹھانا، لا تطرونی کما تطر النصارى عیسیٰ ابن مریم، اے میرے صحابہ مجھے اتنا بلند نہ کرنا جتنا کہ عیسیٰ ابن مریم کو ان کے ماننے والوں نے بلند کر دیا۔ اور بلند کیسے کیا کہ ان کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا، تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ نبیوں کے تعلق سے قرآن حکیم نے یہ فیصلہ لیا، بزرگوں کی عبادت کے تعلق سے قرآن حکیم نے یہ فیصلہ لیا، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب، اپنے رب کے قریب ہونے، اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرنے کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ وسیلہ یعنی قریب ہونے کی جستجو میں ہے۔ یبتغون تلاش کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ وہ آپ کو کیا قریب کریں گے؟ وہ اقرب للتقوی، وہ اقرب، وہ قریب ہونا چاہتے ہیں، اور جو جتنی جلدی قریب ہو جائے، ایہم اقرب، ان میں سے کون پہلے قریب ہوگا، ویرجون رحمتہ، اور وہ اپنے رب سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، اور رب کے عذاب سے خوف زدہ ہیں، ڈرتے ہیں۔ کون؟ جن کی ہم پوجا کرنے لگ گئے ہیں، جن کی ہم عبادت کرنے لگ گئے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً اللہ کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 57 ہے۔ اور بھی کچھ باتیں تھیں اس تعلق سے جو آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، وقت ہو چکا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے اسلام کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے ایمان میں شرک داخل ہو چکا ہے، ہماری عبادتوں میں شرک داخل ہو چکا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں، ہماری جد و جہد کی ضرورت نہیں، ہماری کوششوں کی ضرورت نہیں، ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں، ہماری کوششیں بے اثر ہو گئی ہیں، کیونکہ قرآن حکیم کا صاف اعلان ہے کہ جس کی عبادت میں شرک داخل ہو گیا، ایسے ہی سمجھ لو جیسے کہ آپ نماز پڑھنے آئے اور نماز پڑھنے آتے ہوئے آپ کے جسم میں، آپ کے کپڑوں میں ناپاکی لگی ہوئی ہے، ایسے جیسے آپ کی یہ نماز خراب ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی، قابل قبول نہیں ہوگی، ایسے ہی آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس عبادت کے اندر شرک داخل ہو چکا ہے۔ لہذا ہم قرآن حکیم کو پڑھیں، حدیث پاک کو پڑھیں، رب العالمین سے دعا کروں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قرآن مجید اور حدیث پاک کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنی توحید کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال میں، ہماری عبادتوں میں شرک داخل ہو چکا ہے، ہم خود شرک کرنے لگ گئے ہیں ایمان کے ساتھ ساتھ۔ اے اللہ ہمیں شرک کو چھوڑنے کی طاقت اور ہمت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم جان چکے ہیں شرک کیا ہے، ہم جان چکے ہیں بدعت کیا ہے، لیکن ہماری انا، ہماری خاندانیت اور ہماری پرانے طریقے اور باپ داداؤں کے طریقے ہمارے آڑے آئے ہوئے ہیں، ہماری عزت آڑے آ گئی ہے اسلام کے مقابلے میں۔ مولا کریم ہمیں ہمت عطا فرما، ہمیں طاقت نصیب فرما کہ ہم اپنے خاندان کی انا کو، اپنی عزت، اپنے وقار کو کچل کر تیرے صحیح سچے اسلام کو قبول کر سکے۔ مولا کریم ہمیں ایسی طاقت دے، ہمیں ایسی ہمت دے کہ ہمارے سماج میں جو شرک کی باریکیاں ہیں، جو شرک داخل ہو چکا ہے، اس شرک کو ہم بیان کر سکیں اور اپنے آپ کو شرک سے، اپنے بچوں کو شرک سے بچا سکیں۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو دیش کو اور امت کو اور انسانیت کو توڑنا چاہتے ہیں، الہ العالمین ان کی چالوں کو ناکام بنا دے۔ الہ العالمین جو قوم کو، جو انسانیت کو جوڑنا
توڑنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کی چالوں کو اور ان کی رننیتیوں کو تو کامیاب بنا دے، اے اللہ ان کے مقاصد کو تو کامیاب کر دے، اے اللہ جو امت کو توڑنا چاہتے ہیں ان کو ناکام کر دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی مساجد کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جب تک ہمیں تو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمیں اپنے پاس بلا ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات ہوں، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔